وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35 حصہ دوم، درس کا نمبر ہے 1974. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل ایمان حقیقی سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 35. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں،
والحافظین فروجہم والحافظات، اور پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مرد، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت آسان طریقہ ہے اس میں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے واقف ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور یہ پالیسی اللہ تعالیٰ کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ لیکن یہ جو شریعت ہے، جو کہ احکامات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے یا جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ سارے کام آسان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پالیسی قرآن میں بیان فرما دی ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یہ تمام صفات، یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ یہ تمام صفات، اس میں سے کوئی صفت سوائے مسلمانی کا زبانی دعویٰ کرنے کے ہمیں موجود نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ گفتار کے دھنی ہیں، گفتار کے غازی ہیں، ہم لوگ کردار کے غازی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اور ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ ایسا ہو گیا کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ آج دیکھ لیں، ہم ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، اور ہم یقین کی حد تک ظاہر پر، یعنی پورے دل کی گہرائیوں سے ہم ظاہر دنیا پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ امتحان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جبکہ یہ ایک امتحان ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہاں رہنا ہے، امتحان دے کے واپس چلے جانا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا دن ہمارا 50,000 سال اور اللہ کا ایک دن برابر ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم چونکہ دنیا کے اور ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، ظاہر کا ایک پکا دھوکہ میں لگ گیا ہے، اب ہم آخرت تو ہماری گئی۔ یہ بات میں واضح طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی مغالطے میں نہ رہے کہ آپ کبھی بھی جنت میں جا سکیں گے۔ ہمارا تو رویہ مشرکانہ ہے، رویہ کافرانہ ہے، ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہم رسالت کے قائل نہیں ہیں، ہم توحید کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہی تو 3 بنیادی چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا دیکھیں، تو بہرحال یہ بات میں آپ سے کہہ بھی چکا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، فرما برداری یہ شیوا ہے مسلمان کا، سمعنا و اطعنا۔ ہمارا شیوا کیا ہے؟ آج کے جو برائے نام مسلمان ہے، یہ کہتا ہے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا، مانیں گے نہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے آپ عمل سے کہہ رہے ہیں، ایک بات آپ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ زبان کی بات جب تک آپ کے عمل میں نہ ہو تو وہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔
یہ دنیا میں بھی یہی قاعدہ ہے. آپ ایک گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں، 10,000 کا سودا لے لیتے ہیں، پھر آپ اس کی قیمت نہیں ادا کرتے تو سودا تو آپ کو نہیں ملے گا. زبان سے کہ بھئی یہ آدھی دکان میرے نام ہو گئی، یا آدھی دکان میں نے خرید لی، یا میں نے 1 لاکھ کا سودا خرید لیا، بھئی پیمنٹ دو گے تو وہ سودا ملے گا، ورنہ تمہیں تو ککھ نہیں ملے گا. دیکھیں یہ بڑی آسان سی باتیں ہیں، لیکن ہمارا چونکہ آخرت کوئی مدعی نہیں ہے، آخرت ہماری منزل نہیں ہے، ہم آخرت کے لیے جینا ہی نہیں چاہتے، آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں بے معنی ہو جاتی ہیں. پھر قرآن ہمارے لیے بے معنی ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اب قرآن کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور نہیں ہے. آج آپ کا جو سلیبس ہے اس میں قرآن نہیں ہے. 15-16 سال بچہ پڑھتا رہتا ہے، کیا پڑھتا ہے، بہرحال جو بھی پڑھتا ہے، لیکن اس میں قرآن نہیں ہے. رسمی طور پہ اسلامیات کا مضمون ہے اور اس میں کیا ہے، الفاظ ہیں، روح تو نہیں ہے. روح کا کوئی موضوع نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اسلامیات کی کتاب میں روح، اور اصل تو روح ہے، دنیا کی حقیقت، یہ موضوع کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. روح کیا ہے، کیوں ہے، یہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا. زبانی کلامی ساری باتیں ہیں. اور وہ حدیث میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں کہ لوگوں پر اے مسلمانوں، حضور نے پیشن گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی. اور آسمان کی چھت کے تلے اس زمانے کی شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. اگر یہ حالت آج نہیں ہے تو مجھے بتا دیں، دین آپ کو پیش کہاں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو تو فرقواریت میں ڈال دیا ہے. ہر عالم مفتی دوسرے فرقے کے مفتی کے خلاف جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہے، کلپ بن رہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مقلدین اور غیر مقلدین، ایک طرف یعنی ایک کلپ میں ایک طرف مقلد ہے، وہ کوئی باتیں کرتا ہے تو غیر مقلد اس کو رد کر دیتا ہے. یہی جھگڑے ہو رہے ہیں ہمارے فتنے کے. نور، بشر، عالم غیب، عالم الغیب یا نہیں، اور سماع موتا اور حیاتی اور مماتی، اور یہ اس میں یعنی اس کو ہمیں اس میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے. اور قبروں پہ مت جاؤ اور یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تو آپ کو قبروں پہ جانے کا نہیں کہہ رہا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت کو جانیں. دین کیا ہے یہ آج بیان نہیں ہو رہا. قصے کہانیاں. اور زیادہ میں تفصیل نہیں کرنا، ورنہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دین، کلمہ طیبہ، اسلام، دین اسلام، توحید کی وضاحت، آخرت اور رسالت، اس کے بارے میں جو بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں. فرما برداری یہ شیوا ہے. دیکھیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ وہ صفات ہیں جو کہ طالب مولا میں ہونی چاہیے، جو آخرت کا، اللہ کی ملاقات کا اور اللہ کی بخشش کا طلبگار ہو، اور جنت، اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. اس کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. ایک تو دیکھیں، جو باتوں کی ایک بات ہے کہ آپ یعنی ایمان جو ہے، یقین، مومنین اور مومنات. اچھا، میں جزوی طور پہ عورتوں سے مخاطب ہوں کہ آپ دیکھ لیں یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے. عام طور پہ تو ایسا مطلب کم ہوتا ہے، لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ عورتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں.
اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، عمل میں روح میں کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو مرد کا جسم دے دیا ہے اور ایک عورت کا جسم دے دیا ہے، وہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے۔ روح کا مقصد حیات ایک ہی ہے، تو آپ کو اپنے ظاہر پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ میں مرد ہوں اور میں عورت ہوں۔ آپ کی حقیقت تو روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو میں اس کی بات کر رہا تھا مومن کی۔ مومن کا مطلب یقین رکھنے والا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو ظاہر چونکہ اسے نظر آ رہا ہے تو یہ ظاہر پر یقین کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، وہ یعنی بچوں کے والدین بھی، ان کا یقین بھی ظاہر پر ہے، ان کا یقین ظاہر پر ہے۔ اچھا، پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہوئے وہ بھی ظاہردار بن جاتے ہیں، ظاہر والے بن جاتے ہیں، ظاہر پر ان کا یقین آ جاتا ہے۔ آج والدین کے سامنے بھی دوسری چوائس نہیں ہے ظاہر کے علاوہ۔ باطن پر ہم یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت جو روح ربانی ہے اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے سر، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا داری رہنا چاہتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر۔ اگر آپ دیکھیں، ایک بات میں قرآن کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، قرآن کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اگر آپ نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اہم جملہ ہے۔ اگر آپ کی ترجیحات ظاہر ہے، دنیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، لازمی مطلب اس کا یہ ہے کہ آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، اپنی ترجیح کو دیکھیں، ترجیحات کو دیکھیں، اپنی سوچ کو دیکھیں۔ اگر آپ کی ترجیح ظاہر ہے تو پھر آپ محبت بھی ظاہر سے کریں گے، دنیا آپ کو پھر پیاری ہوگی، دنیا اور ما فیہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں محنت کرنے سے زیادہ پیاری ہوگی۔ یہ قرآنی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے، اب آپ کو یعنی وہ جو آیت میں نے پڑھی اس کا میں ترجمہ کروں، احب الیکم، اگر زیادہ پیاری ہیں یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں، تو اگر یہ زیادہ پیاری ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں محنت سے، تو فتربصوا، اب تم عذاب کے قابل ہو۔ ہم پہ تو عذاب آ چکا ہے، آج مسلمان ذلیل و خوار قوم ہے، مغلوب ہیں ہم، اس وقت دنیا پر غلبہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آج کا مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو ایک جذبہ دے رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حالت بدل لی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا پر غلبہ عطا فرما دے گا۔ قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہم مومن ہیں تو ہم غالب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، لازمی، یہ کوئی غیر یقینی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم تو دنیا کے
طلبگار ہیں، آخرت، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھ لیں، بہرحال والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد۔ اب فرما برداری کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، گھر میں میاں بیوی ہیں، یہ میں آپ کو دیکھیں میری کوئی خاص یعنی جلن نہیں ہے میاں بیوی یا اس کے کردار سے، لیکن اس سے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ فرما برداری یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم اور نبی کی ہدایت کے مطابق زوجین سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں۔ بیگم صاحبہ کا اگر موڈ خراب ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ اللہ کا حکم نہ رسول کا طریقہ۔ دیکھ لیں عورتیں اپنے آپ کو دیکھ لیں نا، آپ پہ تو نفس حاوی ہے، آپ تو نفس کی غلام ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا میاں اور کیا بیوی۔ دیکھیں قرآن اللہ کی ہدایت کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ صفات بیان ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک اجر کا تعین کر رہا ہے کہ تمہاری میں بخشش کر دوں گا اور اجر عظیم تمہیں دوں گا۔ لیکن کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ان خواہشات کو سن لیں دل کے کانوں سے اور پھر اس کو اپنے لیے یعنی اس کو ان صفات کے مطابق زندگی گزارنے کی آرزو کریں گے یا تمنا کریں گے۔ اور یہ بھی میں ساتھ کہہ دوں سامنے کرام کہ اگر آپ کا نظریہ نہیں بدلتا زندگی گزارنے کا، یہ صفات آپ میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ صفات مومنانہ ہے، یہ کردار مومنانہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا نظریہ دنیا ہی کا رہا تو پھر بھول جائیے اپنی بخشش کو اور اجر عظیم کو، پھر دردناک عذاب ہے آپ کے لیے۔ یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اللہ کے راستے پر اگر آپ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر آپ کو چلنا ہوگا، اللہ کو منزل بنا کے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے پھر آپ تو دنیا کے راستے پر چلیں گے یا چلیں گی۔ اللہ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ سچ یہ ہے کہ میں ظاہر نہیں، میں باطن ہوں۔ سچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ میری کامیابی کا راستہ دین اسلام ہے۔ سچ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا اسوہ حسنہ میرے لیے مشعل راہ ہے، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کی رضا سارے کاموں پر حاوی ہے، حاوی ہونی چاہیے۔ والصادقین، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ ہم تو جھوٹ کہتے ہیں، دیکھیں ہمارا ہر اگر ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا، آپ کی ہر بات جھوٹی ہے، آپ کا جینا مرنا تو پھر دنیا کے لیے ہے، جیسا کہ آج ہے۔ ہم دنیا کی، آج کا مسلمان دنیا کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے جینا تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو بہرحال والصابرین والصابرات، اچھا والصادقین والصادقات۔ سچ یہ ہے، سچ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا یہ دنیا میں رہنا عارضی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارا گھر، اصلی گھر جو ہے وہ آخرت ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جینا تو اللہ کے لیے جینا ہے۔ یہ تمام سچ ہیں، لیکن ہم یہ اس میں سے کوئی بھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، مطلب یہ ہے کہ آپ جب آپ نے حق کو سچ سمجھا اور حق کو منزل بنا لیا اور منزل کے راستے پر آپ چل پڑے، اور اب یعنی اللہ کی راہ میں آپ کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں، جو نرمی گرمی آتی ہے، آپ ہر حالت میں اپنے یعنی اپنے ارادے پر قائم و دائم رہیں۔ جو مشکلات آتی ہیں اس کو
اس کا سامنا کرنے. مشکلات دیکھیں، ایک بات میں یہاں کہہ دوں کہ مشکلات آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں فرما رہے ہیں نا، ابھی ہم نے پڑھا ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ. اللہ تعالیٰ بہت باریک بینی سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور خبردار ہے. تو آپ پر آپ کی حیثیت سے زیادہ مشکل نہیں آئیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ نے صبر سے کام لینا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ حق پر قائم رہیں، دائم رہیں. والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی، جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں. تو دیکھیں، اصل تو جھکاؤ ہے. ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم ظاہر کے لالچی ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے اور ہم جھکے ہوئے ہیں ظاہر کے سامنے. ہمیں جھکنا چاہیے تھا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے. اللہ کے حکم کے سامنے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہمارا رویہ متکبرانہ ہے. باقی آپ خود دیکھ لیں. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں. صدقہ کیا ہے؟ اچھی بات کسی کو بتانا، یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقے کا دیکھیں، میں اگر مختصر طور پہ صدقہ مشتق ہے صداقت سے، یعنی آپ اپنے نظریے، جو بھی آپ کا نظریہ ہے، اس کی سچائی کے لیے آپ جو بھی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. صدقہ وہ چیز ہے جس میں للہیت ہو، جس میں خلوص ہو. اگر آپ زندگی اللہ کے لیے گزارتے ہیں تو یہ زندگی پوری صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کی جزیات ہیں. اگر زندگی میں آپ کی للہیت آ گئی، نفسانیت ختم ہو گئی، تو یہ تمام کام آپ کے صدقات ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. محدود نہیں ہے پھر کہ آپ پیسے خرچ کریں گے تو آپ صدقہ نہیں. ہر کام، یعنی مال و جان کو اگر آپ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں تو آپ متصدقین اور متصدقات میں سے ہیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور یعنی پاک دامنی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں. ظاہر ہے جنس ایک ضرورت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے جنس کی بھوک جو ہے وہ پیدا کی ہے، اس کی ضرورت تھی اور اس کے حکمتیں تھیں، لیکن یہ سب کچھ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. جیسے کہ کھانا پینا ہے، اس میں آپ حرام حلال کو دیکھ کے کھاتے ہیں نا، کہ بھئی یہ حرام ہے، حلال ہے، اور یہ تو اسی طرح ہر چیز میں آپ کو حرام اور حلال. مال کمانا یعنی عبادت ہے، لیکن اس میں بھی حرام حلال کھانا. مال ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، جن ضرورت ہے، اور پردہ، بدن چھپانا ضرورت ہے. ان تمام چیزوں میں آپ نے پاک دامنی اختیار کرنی ہے. پاک دامنی اختیار کرنی ہے رزق کمانے میں، علم حاصل کرنے میں. اب علم جو ہے وہ تو ڈانس سیکھنے کا بھی ایک علم ہے، گانا گانے کی بھی آپ فن سیکھ رہے ہیں، ایکٹنگ کا فن سیکھ رہے ہیں، اداکار بن رہے ہیں، گلوکار بن رہے ہیں. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ پاک دامن نہ ہوئے. آپ نے تو حرام چیزوں کو اپنا لیا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، یعنی ہر چیز میں پاک دامنی آپ نے اختیار کرنی ہے، کمانے میں، علم میں، اور جو میں نے کیا کہا یعنی کھانے پینے میں، اس میں بھی آپ پاک دامنی اختیار کریں. اور پھر جنس جو ہے وہ بھی آپ پاک دامنی کا خیال رکھیں، نظریں جھکا کے رکھیں، اور یعنی غیر محرم
مرد لڑکے جو ہیں یعنی لڑکوں کے لیے لڑکیاں، اور پھر بھی مطلب آپ جنس کی ضروریات کو بجا طور پر حلال طریقے سے پوری کریں. ہمارا تو یہ خیال نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں تمام معاشرہ بے حیا ہے اور بے حیائی والے کام کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں بہرحال. تو اچھا، پھر جو آخری بات ہے اس کو پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں تذکرہ کریں گے. میں ابھی ترجمہ کرتا ہوں، سبق پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.